السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا سے نہ لپٹو، آخرت کے طالب بنو۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں ان میں سے سب سے زیادہ ڈر کی چیزیں ہوا اور طول عمل ہے۔ ہوا سے مراد یہاں یہ ہے کہ دین مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کی جائے، یعنی اسلام اور دین کے بارے میں جو چیز خود کو اچھی لگے اس پر عمل کر لیا، اور جو باتیں خود کو اچھی نہ لگیں اور لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے فتوے جاری کر دیے، تو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اس کو ہوا کہتے ہیں۔ اور طول عمل یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں لمبی لمبی آرزوئیں دل میں پرورش کی جائیں، یعنی بنگلہ بھی لے لوں، گاڑی بھی لے لوں، گاڑی مل جائے تو جہاز بھی لے لوں، فلاں فیکٹری کا مالک بن جاؤں، فلاں کمپنی کا مالک بن جاؤں، لیکن ہوس ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ خوفناک بتلایا، اور آگے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ ہوا تو آدمی کو قبول حق سے مانے ہوتی ہے، یعنی اپنے نفسانی رجحانات اور خیالات کی پیروی کرنے والا قبول حق اور اتباع ہدایت سے محروم رہتا ہے، اور طول عمل یعنی لمبی لمبی آرزوؤں میں دل پھنس جانا آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا دم بدم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں، اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے، چلی آ رہی ہے۔ ان دونوں کے بچے ہیں، یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی دنیا کے بجائے آخرت سے ہے۔ پس اے لوگو، اگر تم کر سکو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے اس کے بچے نہ بنو، بلکہ اس دنیا کو دارالعمل سمجھو۔ تم اس وقت دارالعمل میں ہو، یہاں تمہیں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے، اور یہاں حساب اور جزا سزا نہیں ہے، اور کل تم یہاں سے کوچ کر کے آخرت میں پہنچ جانے والے ہو، اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا، اور ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ میرے دوستو، اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اپنے اور لوگوں کے دلوں میں یہ یقین پیدا کریں کہ دنیاوی زندگی فانی اور صرف چند روزہ ہے، اور آخرت ہی کی زندگی اصلی زندگی ہے، اور وہی ہمارا اصل مقام ہے۔ جب یہ یقین دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو خیالات اور اعمال دونوں کی اصلاح آسان ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔